السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کو امام محمد تقی علیہ السلام کی آمد مبارک ہو۔ ظہور امام محمد تقی علیہ السلام آپ سب کو مبارک ہو۔ امام محمد تقی علیہ السلام شیعی دنیا کے نویں امام ہیں، اور آپ امام علی رضا علیہ السلام کے فرزند ہیں اور امام علی نقی علیہ السلام کے والد بزرگوار ہیں۔ آپ نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے اور تاریخ میں ایک بہت بڑا نام ملتا ہے عباسی خلیفہ ہارون الرشید کے آپ داماد ہوا کرتے تھے۔ اب آپ کا یعنی ہارون الرشید نے اپنی بیٹی کی شادی امام محمد تقی علیہ السلام سے کی تھی، اور یہی بیٹی امام کی شہادت کا سبب بھی بنی ہے۔ لیکن ہم جو بحث کر رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں وہ یہ کہ امام علیہ السلام کے کچھ فقرات ہیں اور کچھ جملے ہیں کہ جن جملوں پر اگر غور کیا جائے تو واقعاً انسانی دنیا کے لیے بہت بڑا پیغام ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے جس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی اس نے اپنے دشمن کی تمنا کو پورا کر دیا۔ جس نے اپنے خواہشات کی پیروی کی اس نے اپنے دشمن کی تمنا کو پورا کر دیا۔ کیا عجیب جملہ ہے، اس پر جتنا غور کریں اتنا کم ہے کہ کیا فقرہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، یعنی خواہشات کے پیچھے جو شخص چلا، جو شخص اپنی خواہشات کا پیرو ہو گیا۔ یاد رکھیں، انسان اپنی خواہشات کا جب پیرو ہوتا ہے تو انسان ٹھوکر کھاتا ہے، انسان ذلیل ہوتا ہے، انسان رسوا ہوتا ہے۔ اور جب انسان اللہ کے قانون کا پابند ہوتا ہے، اپنی ہوا و ہوس کا پابند نہیں ہوتا، اللہ کے قانون کا پابند ہوتا ہے، اللہ کے حکم کا پابند ہوتا ہے، تو اس میں انسان کو عزت نصیب ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، قانون خدا کی مخالفت انسان کو ذلیل کر دیتی ہے، اور اللہ کی موافقت، اللہ کی محبت، اللہ کی رضا، قانون الہیہ پر عمل انسان کو دنیا میں بھی آبرومند بناتا ہے اور آخرت میں بھی آبرومند بناتا ہے۔ عزت و آبرو کا سرمایہ اگر کہیں ہے تو وہ قانون خدا کی موافقت میں ہے، قانون خدا کی پیروی میں ہے۔ اور اگر قانون خدا کے پیروی سے ہٹ کے، قانون خدا کو چھوڑ کے انسان نے اپنی خواہشات کی پیروی کی تو یہ خواہشات انسان کو ذلیل کر دیتی ہیں، رسوا کرتی ہیں۔ اور چونکہ خواہشات انسان کی فطرت سے الگ کوئی چیز ہے، اس لیے یہ قدم قدم پر دھوکہ کھاتا ہے، اور دھوکہ کھانے کی وجہ سے دشمن اس کے چاروں طرف لگ جاتے ہیں اور دشمن اس پر طعنے تشنیع کرتے ہیں اور اسے ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی کے دشمن کی بڑی تمنا یہی ہوتی ہے کہ یہ سامنے والا ہمارا مخالف عزت سے زندگی نہ گزارے بلکہ ذلیل ہو کے رہ جائے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے خواہشات کی پیروی کی، جو اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گیا، اس نے اپنے دشمن کی تمنا کو پورا کر دیا۔ انسان کو اپنے دشمن کی تمنا سے پرہیز کرنا چاہیے اور اس کو یہ احساس کرنا چاہیے کہ اس کا دشمن کیا چاہ رہا ہے اس کے لیے۔ دشمن کبھی بھی اچھا نہیں چاہتا، دشمن ہمیشہ ذلیل کرنا چاہتا ہے، دشمن ذلت چاہتا ہے، اور انسان وہی کمال کا ہے۔ کمال بشریت یہی ہے کہ انسان اس سے بچ جائے جسے ذلت کہتے ہیں، رسوائی کہتے ہیں، خرابی کہتے ہیں، بلکہ اس عمل کو انجام دے کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے، رسول راضی ہو جائیں، اہل بیت علیہم السلام راضی ہو جائیں۔ اگر یہ راضی ہو جاتے ہیں، اہل بیت راضی ہیں، اللہ راضی ہے، قانون کی پیروی ہو رہی ہے، قانون پہ عمل ہو رہا ہے، تو ایسے انسان کو عزت خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا عزتوں کا خزانہ دینے والا ہے اور اس کے سر پہ عزت کا تاج رکھے گا، اس لیے کہ عزت اللہ رسول کی پیروی میں ہے، قانون اسلام کی پیروی میں ہے۔ اور قانون اسلام کی مخالفت انسان کو ذلیل بھی کرتی ہے اور رسوا بھی کرتی ہے۔ اور یہیں سے ایک بات اور ہے، امام محمد تقی علیہ السلام کا ایک فرمان اور ہے اور بڑا ہی عجیب ہے کہ اللہ پر توکل کرنا ہر گرا بہا چیز کی قیمت ہے۔
اللہ پر بھروسہ کرنا ہر گراں بہا چیز کی قیمت ہے اور ہر بلندی کا زینہ ہے، یعنی اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل، اللہ پر تکیہ، اللہ پر بھروسہ کرنا ہر قیمتی چیز سے قیمتی ہے خدا پر تکیہ کرنا، خدا پر بھروسہ کرنا۔ خدا پر اگر بھروسہ انسان کرتا ہے، خدا پر توکل کرتا ہے، تو یہ انسان ایک بڑا کام انجام دے رہا ہے اور قیمتی کام انجام دے رہا ہے۔ ہر قیمتی چیز سے قیمتی چیز ہے اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل، اور جو اپنے امور کو اللہ کے توکل اور اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ دیتا ہے، اس پر اعتماد کرتے ہوئے، تو قرآن اس کے لیے ایک دلیل قائم کرتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، جو اللہ پر اعتماد کرتا ہے، جو اللہ پر یقین کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، پس اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، امام محمد تقی ہمارے اور آپ کے نویں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل ہر گراں بہا چیز سے قیمتی ہے اور ہر بلندی کا زینہ ہے، یعنی توکل ہی میں وہ چیز ہے جو کمال تک پہنچاتی ہے، یعنی توکل انسان کو کمال تک پہنچاتا ہے، کمال انسانیت تک بھی پہنچاتا ہے اور کمال حیات تک بھی پہنچاتا ہے۔ کمال حیات تک، کمال انسانیت تک انسان کو اللہ پر بھروسہ کر پہنچاتا ہے، اللہ پر توکل پہنچاتا ہے۔ انسان اگر اپنی طاقت پر، اپنے اعضاء و جوارح پر، اپنے ورک پر، اپنے کام پر اگر بھروسہ کرتا ہے تو یہ اس کی عقل تو کہتی ہے کہ یہ میں کر لے جاؤں گا اور یہ میں کر رہا ہوں، مگر سچ یہ ہے کہ بھروسہ صرف ذات الہ پر ہونا چاہیے، ذات باری پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ جو ذات الہ پر بھروسہ کرتے ہیں، جو ذات باری پر بھروسہ کرتے ہیں، نہ وہ کبھی رسوا ہوتے ہیں، نہ کبھی ذلیل ہوتے ہیں، بلکہ خدا ان کو بلندیاں عطا کرتا ہے، انہیں عروج عطا کرتا ہے۔ انسان کو اگر عروج، بلندیاں حاصل کرنا ہے تو وہ اللہ کی راہ میں لگا رہے اور اللہ پر تکیہ کرے اور اللہ پر توکل کرے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔